السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے اپنے کاموں میں مصروف بھی ہوں گے۔ ویورز، آج آپ سے پاکستان آرمی کے متعلق بات کریں گے۔ پاکستان آرمی نے اپنی ریگولر کمیشن جو پاکستان آرمی کا ہوتا ہے اس کا 146 PM اے لانگ کورس کی بھرتی کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں ویورز، آج آپ سے بات ہوگی پاکستان آرمی کے 146 PM اے لانگ کورس کے کمیشن کی۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ اس کمیشن میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی ویورز، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویورز، اگر آپ لوگ پاکستان آرمی لانگ کورس میں اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ان کنڈیشنز کا پتہ ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اگر ہم تعلیمی قابلیت اور عمر کی حد کی بات کریں تو میں آپ کو سٹیپس بائی سٹیپس بتاتا ہوں۔ اگر آپ کی تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیٹ یعنی کہ FA FSC یا اس کے مساوی تعلیمی قابلیت ہے تو آپ کی عمر لازمی 17 سے 22 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہم 2 سالہ گریجویٹس کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں ویورز، جنہوں نے 2 سال کی گریجویشن کی ہوتی ہے ان کے لیے عمر کی حد 17 سے 23 سال مقرر کی گئی ہے۔ اس طرح اگر ہم 4 سال والے گریجویٹس کی بات کریں یعنی BS BA آنرز BBA اس طرح کے پروگرامز تو ان کے لیے عمر کی حد 17 سے 24 سال تک مقرر کی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی آلریڈی یعنی کہ پہلے سے پاکستان آرمی کے سولجر کی حیثیت سے سرو کر رہا ہے تو اس کے لیے 1 سال کی ریلیکسیشن دی گئی ہے، یعنی کہ اس کے لیے عمر کی حد 17 سے 25 سال ہوگی۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایج ریلیکسیشن بھی دی گئی ہے۔ جتنے بھی پروگرامز میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، انٹرمیڈیٹ، 2 ایئرز گریجویٹ، 4 ایئرز گریجویٹ یعنی کہ BS وغیرہ، اور آرمی سولجر جو آلریڈی سرو کر رہے ہیں، ان سب کے لیے تھوڑی سی عمر کی ریلیکسیشن بھی دی گئی ہے۔ اگر آپ کی عمر مقررہ حد سے 3 ماہ کم ہے یا 3 ماہ زیادہ ہے تو آپ پھر بھی پاکستان آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اور کچھ کنڈیشنز کی بات کریں جیسے کہ جینڈر صرف مرد حضرات ہی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ان مرد حضرات کا بھی غیر شادی شدہ ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو فزیکل فٹنس کی بات کی جائے ان مردوں کی تو ان کی جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ 4 انچ ہونا لازمی ہے۔ جی ہاں ویورز، اگر 5 فٹ 4 انچ سے آپ کی ہائٹ کم ہے تو آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے، اور آپ کا جو وزن ہے وہ ایز پر باڈی میس انڈیکس ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے تو ہم تعلیمی قابلیت کی بات کر چکے ہیں، لیکن اب آپ کو پرسنٹیج کا بتاتے ہیں کہ آپ کی کتنی پرسنٹیج اگر ہوگی مختلف پروگرامز میں تو آپ پاکستان آرمی کو جوائن کر سکیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم FA FSC کی بات کریں یا اس کے مساوی تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو آپ کے منیمم 60% مارکس ہونے چاہیے دوستو۔ اگر آپ کے منیمم 60% مارکس ہیں تو ہی آپ پاکستان آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 60% مارکس BA BSc یا BS آنرز میں لیے ہیں تو تب بھی آپ پاکستان آرمی کو جوائن کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں، لیکن پاکستان آرمی نے اس کے ساتھ ساتھ مارکس کے اندر ریلیکسیشن بھی دی ہے، لیکن یہ کچھ اسپیشل ایریاز کے لیے ہی موجود ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر کسی اسٹیٹ یا کسی پروونس کا نام پاکستان آرمی نے مینشن کر دیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پوری اسٹیٹ یا اس پوری پروونس کے لیے یہ ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ ویسے تو منیمم 60% مارکس ہی آپ کو FA FSC میں لینا لازمی ہیں، لیکن کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کے لیے پاکستان آرمی نے خصوصی رعایت کا اعلان کیا ہے۔ ویورز، ان ایریاز کے کینڈیڈیٹ کے لیے صرف 55% مارکس مقرر کیے گئے ہیں۔ ویورز، چلے آئیں ان ایریاز کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کا ڈومیسائل گلگت بلتستان فاٹا آزاد کشمیر کی ڈسٹرکٹ نیلم اور KPK کی ڈسٹرکٹ کوہستان چترال تیر تحصیل بالا کوٹ کاغان ناران اور ڈسٹرکٹ مانسیرا سے ہے تو آپ کو یہ ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں صرف 2 جگہ پہ تھر پارکر اور تحصیل عمر کوٹ میں یہ ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے بھی کافی سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر پاکستان آرمی کی طرف سے
مارکس میں ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ ویورز یہاں پر سارے ایریاز کا نام مینشن کرنا تو مشکل ہے، میں آپ کو دو ایک کا نام بتا دیتا ہوں، جیسے کہ چولستان کا ایریا ہو گیا، ڈسٹرکٹ راجن پور ہو گیا۔ اس طرح کے کافی سارے ایریاز ہیں جہاں پر یہ ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ اگر آپ پاکستان آرمی کو پہلے سے ہی ایز اے سولجر سرو کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ایف اے، ایف ایس سی اور اس کے مساوی تعلیمی قابلیت میں صرف 50% نمبر لینا ہی لازمی ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتا دیتے ہیں کہ ہوپ سرٹیفکیٹ والے جو بچے ہیں، ہوپ سرٹیفکیٹ والے بچے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایسے کینڈیڈیٹ جنہوں نے اپنا انٹرمیڈیٹ کا یا ایف اے کا یا ایف ایس سی کا پارٹ 1 پاس کر لیا ہے اور منیمم ان کے 60% مارکس اس میں ہیں، تو وہ سیکنڈ پارٹ میں اگر وہ پیپر دے چکے ہیں تو وہ ہوپ سرٹیفکیٹ کے اوپر بھی پاکستان آرمی کو جوائن کرنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ ہوپ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کا جو ادارے کا سربراہ ہوگا وہ جاری کرے گا۔ اگر ہم اس سے اگلی کنڈیشن کو دیکھیں تو یہاں پر وہ کینڈیڈیٹس جن کا مارک شیٹ یا سرٹیفکیٹ میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی یا بی ایس سی میں جو مارک شیٹ ہے یا جو سرٹیفکیٹ ہے اگر وہ ڈپلیکیٹ ہے تو ان کینڈیڈیٹس کو اپنے جو آپ کی یونیورسٹی ہے یا جو آپ کا بورڈ ہے وہاں کے سیکٹری یا کنٹرولر ایگزامینر سے آپ کو ایک ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ لینا لازمی ہوگا۔ ویورز ابھی تک تو ہم نے ان کنڈیشنز کی بات کی تھی جو آپ اگر فلفل کرتے ہیں تو آپ پاکستان آرمی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم کچھ ایسی کنڈیشنز کی بات کریں گے، یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو آپ آلریڈی کر چکے ہیں یا آپ کے پاس وہ ریکوائرمنٹ آپ فلفل نہیں کر رہے تو آپ پاکستان آرمی کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ ویورز اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اگر 2 دفعہ ISSB کا ٹیسٹ دے چکے ہیں اور وہاں سے ریجیکٹ ہو چکے ہیں تو آپ دوبارہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ 2 دفعہ ISSB کے اسکریننگ ٹیسٹ سے آؤٹ ہو چکے ہیں تو تب بھی آپ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے پچھلے 4 ماہ میں یعنی کہ 120 دنوں کا گیپ دے دیا ہے ISSB میں اپیئر ہونے کے لیے تو آپ دوبارہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ آگے اگر بات کی جائے تو اگر آپ کو کسی گورنمنٹ سروس سے نکالا گیا ہے تو آپ پھر بھی پاکستان آرمی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کوئی قانون توڑا ہے یا آپ کے خلاف کوئی فرد جرم عائد ہے یا آپ کا کوئی کیس اگر کورٹ میں چل رہا ہے تو آپ پاکستان آرمی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو پاکستان آرمی کا جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے پرماننٹلی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ آپ انفٹ ہیں تو تب بھی آپ اس دفعہ پاکستان آرمی کو جوائن نہیں کر سکیں گے۔ ویورز یہاں پر اگر ہم پاکستان آرمی کے لیے جو رجسٹریشن ہے یا سلیکشن پروسیجر ہے اب ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جو کینڈیڈیٹس پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ اس بات کو تو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ان کا جو وقت ہے اور جو مقررہ سینٹر ہے وہاں پر آپ کو ٹائملی اور جو ٹائم وہ دیں گے وہاں پر اس ٹائم آپ کو پہنچنا لازمی ہے۔ اگر آپ پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے پہلے ان کی ویب سائٹ پر جا کے خود کو رجسٹر کریں گے، اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ اگر گوگل پہ جائیں تو جوائن پاک آرمی لکھیں تو وہاں پر ایزیلی آپ کو یہ ویب سائٹ مل جائے گی۔ خیر میں نے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی چھوڑ دیا ہے تو آپ یہاں پر بھی کلک کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ جس دن آپ اپلائی کریں گے اس سے اگلے دن ہی آپ کو ان کا ریکروٹمنٹ سینٹر بتا دیا جائے گا کہ فلاں جگہ جا کے آپ نے مقررہ وقت پہ اور مقررہ ڈیٹ پہ آپ نے جو ہے وہاں پہنچ کر حاضری دینی ہوگی اور وہاں پر آپ کا جو انیشل ٹیسٹ ہے وہ لیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر ٹیسٹ کی کوئی نہ کوئی فیس ہوتی ہے، تو پاکستان آرمی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی فیس آپ کو جس دن آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں اپنا انیشل ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو اس دن ہی آپ کو وہاں سے اس کے پراسپیکٹس کی فی اور ٹیسٹ کے دن کی فی دینی ہوتی ہے، وہیں پر آپ جب جائیں گے تو آپ سے فی لے لی جائے گی۔ جیسے کہ آپ کینڈیڈیٹس جانتے ہوں گے کہ یہ جو جوائن پاکستان آرمی کا یہ جو ٹیسٹ ہے یہ کمپیوٹرائز ہوتا ہے اور کمپیوٹر کے اوپر لیا جاتا ہے، تو میرے ایسے کینڈیڈیٹس جن کو کمپیوٹر کا استعمال نہیں آتا تو وہ جو ابھی ٹائم ان کے پاس موجود ہے اس میں کمپیوٹر کورس کر کے یا کسی سے کمپیوٹر سیکھ کر آپ گھر میں بھی کمپیوٹر چلا سکتے ہیں، سیکھ کر جو ہے وہ پریکٹس کر کے اس ٹیسٹ کے لیے آپ تیاری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے کینڈیڈیٹس جو کمپیوٹر کا استعمال بالکل نہیں جانتے ان کے لیے یہ ٹیسٹ دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر پاکستان آرمی کی طرف سے لیا جاتا ہے۔
ویورز اگر آپ نے خود کو پاکستان آرمی کی ویب سائٹ پر جا کے رجسٹر کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ کو چند باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ ایک تو آپ نے ڈیلی پاکستان آرمی کی ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے پاس یہ ٹائم ہے، اس ٹائم میں آپ اپنے 4 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوز بنوا لیں، اور اپنے جو آپ کے دستاویز ہیں، جو آپ کے مارک شیٹس وغیرہ ہیں، جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، ان کا ایک جو ہے وہ سیٹ اپ بنا لیں۔ یہ جو پاکستان آرمی کی ریکروٹمنٹ ہے یہ 6 اپریل 2020 سے سٹارٹ ہو جائے گی، اور یہ 8 مئی 2020 تک چلے گی، اور اس میں آپ سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویورز آخر میں آپ سے ایک لازمی بات کرتا چلوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اس بیس پہ مختلف اداروں نے اپنے ٹیسٹ، جو ریکروٹمنٹ ٹیسٹ تھے، وہ اپنے ملتوی کر دیے ہیں۔ اس طرح پاکستان آرمی نے بھی اپنے تمام ٹیسٹ جو ٹیکنیکل کیڈر کے اس سے پہلے ٹیسٹ ہونے تھے ان کو بھی ملتوی کر دیا تھا۔ تو ان ٹیسٹ کی جو ڈیٹ ہے، ایگزام ڈیٹ ہے، وہ بھی شاید تھوڑی سی لیٹ ہو جائے، لیکن گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ یہ ٹیسٹ کی جو ایگزام ڈیٹ ہے وہ ضرور آئے گی۔ تو ویورز اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، کینڈیڈیٹس ڈیلی کی بیسس پہ آپ نے جوائن پاک آرمی کو، جن کی ویب سائٹ ہے، وہاں پر جا کے آپ نے اس کو وزٹ کرنا ہے، اس کو چیک کرتے رہنا ہے۔ یہاں پر کچھ ایسی ویب سائٹس بھی گوگل کے اوپر جب آپ سرچ کرتے ہیں تو ایسی ویب سائٹس بھی آئیں گی جو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائیں گی، غلط انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گی، لیکن آپ نے ان پہ بالکل کان نہیں دھرنے۔ جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے www.joinpakarmy.gov.pk، صرف یہی ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن ایگزام ڈیٹ کے بارے میں ملے گی، اور یہیں پہ خود کو جا کے رجسٹر کریں۔ ڈیفرنٹ ویب سائٹس جو ارد گرد دی گئی ہیں وہاں پر پاکستان آرمی کا ان ویب سائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔